اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. ناظرین، رمضان المبارک میں آپ رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میمن نیوز کے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں. اس سال اس ٹرانسمیشن کا عنوان ہم نے رکھا احساس، اور آپ کا ہوسٹ انجینئر حمیر میمن حاضر خدمت ہے. ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا اور پہاڑوں کو اس میں میخ بنا دیا تاکہ زمین ہل نہ سکے. ناظرین، پھر ایک وقت بھی آیا کہ سب سے زیادہ جھگڑے بھی اسی زمین ہی کی وجہ سے ہوئے. زن اور زمین میں، زمین ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جھگڑے میں، حالانکہ مسلمانوں کا عقیدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ بادشاہوں کی نہیں، اللہ کی ہے یہ زمین. یہ زمین کا مالک اللہ ہے، حاکمیت اللہ کی ہے. مگر ہم نے جب اس چھوٹے سے ٹکڑے پر اپنی حاکمیت چاہی تو پھر انسان کا دشمن ہو گیا. ہوس نے کر دیا نوع انسان کو ٹکڑے ٹکڑے، اخوت کا ذبح ہو جا، محبت کا بیاں ہو جا. ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ایسی شخصیت جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور سماجی کام ہو یا پھر ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ کا نام بہت زیادہ ممتاز ہے. آپ اس وقت ڈپٹی کنوینر ہیں FPCCI ریئل اسٹیٹ کمیٹی کے. آپ کتیانہ میمن ایسوسی ایشن کی والنٹیئر کمیٹی کے بھی ممبر ہیں اور وائس چیئرمین ہیں میمن لیڈرشپ فورم. اس کے علاوہ آپ ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ پروفیشنلی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. جناب محمد ندیم اوضاع صاحب، سر بہت شکریہ، خوش آمدید. اور سر، زمین کے حوالے سے کچھ بتائیے، کیوں اتنا فتنہ بپا کیا اس زمین نے؟ آپ تو ریئل اسٹیٹ سے ہی تعلق رکھتے ہیں. دیکھیں، اس زمین جو فتنہ تو میں نہیں کہوں گا اس کو، کہ اس وقت جو اگر ہم حاضر دور کی بات کرتے ہیں، معاشرے کی بات کرتے ہیں، تو معاشرہ اس وقت ہے نا نفسہ نفسی کا شکار ہے. افواہ و تفہیم سے کام لیا جا رہا ہے، لوگ عجلت میں ہے، جلد بازی میں ہے. ہماری جو نئی جنریشن ہے، اسپیشلی میں ان کے لیے کہوں گا کہ جو یہ نئی جنریشن ہے ہماری، یہ بڑی فاسٹ ہے. اس کو اچیومنٹ بھی بڑی فاسٹ چاہیے، لیکن ہمارا دین بھی ہمیں سکھاتا ہے کہ ٹھہراؤ کے ساتھ ہی چیزیں ملتی ہیں آپ کو، ٹھہراؤ کے ساتھ ہی آپ اپنی منزل کو حاصل کر سکتے ہیں. تو یہ جو فساد برپا نظر آ رہا ہے زمین پر، یہ نفسہ نفسی کا عالم، یہ جلد بازی کا نتیجہ ہے. سر، جس نے زمین کے 1 انچ پہ بھی قبضہ کیا، بروز قیامت ساتوں زمین کا بوجھ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا اٹھا بوجھ. تو کیوں ہم قبضہ کرتے ہیں جبکہ ہمیں خالی ہاتھ قبر میں جانا ہے؟ دیکھیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا جو کلچر جو بن گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم تیزی میں ہیں. تیزی سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو جلدی اچیومنٹس حاصل کرنی ہے، بہت جلدی ترقی حاصل کرنی ہے. اور اس میں جو ہم نے جو پیرامیٹرز ہیں نا ہمارے، جو دین نے ہمیں سکھائے ہیں، اس کو ہم نے پس پس ڈال دیا ہے. اب جب تمیز ختم ہو گئی ہے. پہلے جو معیار تھے نا ہمارے، اگر ہم کہیں 80s کا دور لے لیں، 70s کے جو ہم نے اپنے بڑے بڑوں سے سنا ہے کہ ان کے معیار الگ تھے. امام مسجد جب آتے تھے، محلے میں ملتے تھے، تو لوگ ان کو بڑا ہی معتبر مانتے، آج بھی مانتے، بہت ہی معتبر ان کو سمجھتے تھے. اور معیار تھا کہ ان کا تقویٰ اتنا زیادہ ہے، اس لیے ان کا مقام بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. آج کل جو میں یہ سمجھتا ہوں، میری یہ سوچ ہے ناقص، کہ معیار بدل گئے. لوگ جو ہے وہ سکسیس کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس سکسیس ہے، ہی از دا جینیس پرسن، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے اس نے حاصل کی ہو. بلکہ دین ہمارا یہ سکھاتا ہے کہ معیار جو ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، کہ جتنا اعلیٰ تقویٰ ہوگا، جتنے آپ کے اچھے اخلاقیات ہوں گے، اس کے اوپر آپ کو مقام ملے گا آخر میں دین میں. اور ہم نے جو دنیاوی کو ہی بنا لیا، جو آپ نے بات کی، میں یہ کہتا ہوں کہ کفن میں تو جیب نہیں ہوتی. جو یہاں سے اعمال بھیج دیں گے، وہ آخری کی جو کولی ہے، وہی آخر میں کام آئے گی آپ کو. تو کوشش تو ہم سب کو یہی کرنی چاہیے، ہم سب کو اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور معاشرہ جو ہے وہ آپس میں انفرادی بندہ جب اپنی اصلاح کرنے پہ آ جاتا ہے، کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں جا کے، تو ہم جب اس طرح چلیں گے تو پھر یہ فردن جب یہ بن جائے گا تو یہ ایک ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ. بالکل اسی طرح آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ میں ٹھیک ہو گیا تو کیا ہوگا، مجھے ہی پہلے ٹھیک مجھے ہی. بہت اچھا پیغام ہے سر. ایک پالیسی کا تسلسل پھر بہت ضروری ہے ہماری ذات کے لیے. یعنی ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی ذات میں کیسی پالیسی نافذ العمل کریں جو ہمیں اصلاح کی طرف لے جائے. بالکل اسی طرح. لیکن ہمارے ملک میں تو پالیسی کا تسلسل نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 2 سالوں سے ریئل اسٹیٹ کا کاروبار شدید متاثر ہے.
اور اس کاروبار کی وجہ سے 100 سے زائد مزید کاروبار متاثر ہے. اس کے بارے میں سر آپ کچھ بتائیے. ایز اے ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ملک کے اندر انفارچونیٹلی ایک فقدان ہے کہ جو پالیسی جو ہے نا وہ جامع اور تسلسل کے ساتھ ہونی چاہیے, جس کا فقدان ہے. یوزلی گورنمنٹس آتی ہیں, پالیسیز بناتی ہیں. ہر گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ہے وہ مراعات فراہم کرے, ان کے لیے سہولیات فراہم کرے. لیکن انفارچونیٹ سسٹم یہ بن گیا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے یہ 5 سال کا ٹرم ہے, ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں. جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لیڈر ہوتا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم ایک 20 سال کی 15 سال کی پالیسی تھے. اب ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. اس میں ایک پالیسی سے مراد کیا ہے کہ اگر ہم ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لیے ایک جامع پالیسی دیں جس کو جو نئی آنے والی گورنمنٹ ہے وہ اس بات پہ قائل ہو جائے کہ مجھے اس کو پرسو ہی کرنا پڑے گا کیونکہ یہ صحیح پالیسی تھی. ایک مثال دیتا ہوں, ہماری سندھ گورنمنٹ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایک بنایا تھا. میں سمجھتا ہوں اس کے خد و خال میں کچھ مسئلہ ہوگا شروع میں انیشلی کہ کئی سسٹم کی کوئی ایررز ہوں گے یہ ہوں گے, لیکن جب خان صاحب کی حکومت آئی تو کیونکہ وہ ماڈل اچھا تھا تو اسی کو انہوں نے اڈاپٹ کیا احساس کے نام سے. اور آج جب ہم یہ تیسری گورنمنٹ آئی ہے وہ بھی اسی کو ہی اڈاپٹ کر رہی ہے. تو کیا وہ پالیسی کا ایک تسلسل تھا کہ ایک ایسی پالیسی دی انہوں نے کہ جس کو دوسری گورنمنٹس لینے پہ مجبور ہو گئی, اس کی ٹرانسپیرنسی کر کے اس کو سیدھا کرتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ اتنا بڑا طبقہ ہے, اتنی بڑی انڈسٹری ہے, اس میں دیکھیں ہم دنیا بھر سے جو ہے لون کے لیے چاہتے ہیں, منتیں کرتے ہیں, سماجتیں کرتے ہیں. یہ وہ سیکٹر ہے جس سے آپ کے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. پاکستانی زمین پہ گھر بنتا ہے, پاکستانی زمین کے اوپر پاکستانی مزدور اس کو بناتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, اور پاکستانی ہی اس کو خریدنے والا بھی ہوتا ہے. اور ایون کہ فورن جو ہمارے جو باہر رہتے ہیں لوگ وہ یہ ضرور چاہتے ہیں کہ میں اپنی مٹی پہ اپنا ایک گھر ضرور بناؤں. تو سر وہ ریمیٹنس کے تھرو پیسے بھی آتے ہیں اور اس پیسے پہ ہمیں کچھ دینا بھی نہیں ہوتا. اور بظاہر ہم اگر آئی ایم ایف سے لون بھی لیتے ہیں یا کوئی بھی چیز لینے جاتے ہیں تو ہمیں اس پہ لون بھی دینا ہے, اس کو ریٹرن بھی کرنا ہے. یہ وہ سیکٹر ہے جو آپ کو آپ کے ملک میں جاب کریشن بھی دیتا ہے, آپ کی انڈسٹری کو بھی بوسٹ دیتا ہے اور ساتھ میں فورن انویسٹر بھی لے کے آتا ہے اور لوکل انویسٹر کو بھی مجبور کرتا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے. سر اس ایک سیکٹر کے سست پڑ جانے سے کتنی انڈسٹریز متاثر ہوتی ہیں؟ کم و بیش جو تقریباً 50 سے 70 کے درمیان کچھ فیگرز آتے ہیں. جو اتنی ساری انڈسٹریز ہیں, اس میں آپ ٹائلز دیکھ لیں, پائپس دیکھ لیں, الیکٹرک دیکھ لیں, بہت ساری انڈسٹری ہیں جو اس سے ریلیٹ کرتی ہیں. یہ سب مصنوعات پاکستان میں ہی بنتی ہے. لاکھوں مزدور ایک بہت بڑا ٹرن اوور ہے جو اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. ٹیکسیز ہمیں ملتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایک جامع پالیسی بنائے, ایسی پالیسی بنائے جس کے, اور ایسا نہیں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز کی کمی ہے. بہت قابل لوگ یہاں موجود ہیں پاکستان میں, بہت ہی جینیس لوگ موجود ہیں جو یہ پالیسی بنا سکتے ہیں, اس پہ امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کیوں, اور دیکھیں ہماری ایک بہت بڑا حصہ آبادی کا یوتھ کے اوپر منحصر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی سیکٹر میں ہم دیکھتے ہیں ہماری یوتھ کس طرح کام کر رہی ہے. تو یہ پالیسی بنانی ہے, ہم بنا سکتے ہیں. اور دنیا بھر میں پوری دنیا اپنے فورن ریمیٹنس کو بڑھانے کے لیے اس طرح کی ریئل اسٹیٹ امینٹیز دیتی ہے. تو ہم بھی چاہیں تو ہم اپنے لوکل انویسٹرز کو بھی اپنی طرف راغب کر سکتے ہیں اور ساتھ میں فورن انویسٹر کو بھی لے کے آ سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر پالیسی بن جائے جامع اور تسلسل کے ساتھ تو کوئی بعید نہیں ہے یہ سیکٹر دوبارہ سے اپنی پیک پر جا سکتا ہے. بالکل جا سکتا ہے اور یہ گریجولی اپنی ہائی بنا سکتا ہے اور اس پہ بہت پوٹینشیل ہے. اس وقت جو بلڈر حضرات ہیں, جو اس شعبے سے ڈائریکٹلی وابستہ لوگ ہیں, وہ واقعی بہت پریشان اور نقصان میں ہے. بالکل اسی طرح ہے کیونکہ زبوں حالی کا شکار ہے. ہوا یہ کہ ٹیکسز کی بھرمار کر دی گئی. اچھا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آتی ہے نا, جو بھی وہ سب سے پہلے آتے ہی ٹیکسز کی بھرمار کرتی ہے, پھر وہ آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ نہیں جی یہ تھوڑا سا اس میں ہم نے کچھ فلوز چھوڑ دیے, ہم اس کو ری ایکٹیفائی کرتے ہیں. تو جیسے ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے آتے ہی سارے ایس آئی ایف سی بنی ہے, وہ سب ٹیکسز آ گئے. اب یہ دوبارہ سے ریویو میں ہم چلے گئے, اب یہ دوبارہ سے ریلیف دیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ ریویو ہوگا. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ لیکن اس عرصے میں جو ایک سال ضائع ہو جاتا ہے, جو وہ دیکھیں نا, آپ کا ایک سرکل جب چلتا ہے, ایک پہیہ چلتا ہے معیشت کا, اس میں آپ کی پراپرٹی بھی چلتی ہے, چیزیں چلتی ہیں, پھر آپ اچانک سے اس کو بریک لگا کے بالکل بند کر دیتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ تو بند ہو گیا ہے, اب اس کو دوبارہ اسٹارٹ کرتے ہیں. تو پھر اس کو ردم میں آنے میں, لیکن وہ جو 2-3 سال کا پیریڈ ہے اس پہ انویسٹر کا
کانفیڈینس اور جو جتنے بھی کسٹمر وہ سارا ڈھیر ہو جاتا ہے. صاحب یہی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پھر انویسٹ اگر پالیسی کا تسلسل نہیں ہے اور سیکٹر زگ اینڈ زیگ میں چل رہا ہے تو پھر انویسٹر کس طریقے سے انویسٹ کرے گا؟ بالکل ابھی اس وقت تو رائٹ ناؤ اگر ہم دیکھیں تو اس پر انویسٹر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. بہت سارے شعبے جات ہیں جس میں انویسٹرز جو ہے وہ بڑی اپنا ریزرویشنس رکھتے ہیں کہ یہ ہم کیسے کریں, اس وقت ماحول نہیں ہے, حالات نہیں ہے. گورنمنٹ اگر اس کو سپورٹ کرے گی اور ٹیکسز میں جو کہ اب چل رہی ہے بات, میں امید بھی کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ بہت اچھا اسٹیپ ہے اور خوشائن بات ہے کہ انہوں نے اس طرف اپنی توجہ مرکوز کی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں سیکٹر کو, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس میں بہت اچھے آپ نئے جو اعلانات آئیں گے جس میں ٹیکسز کو بھی ریڈیوس کیا جائے گا, سیونی کو بھی ختم کیا جائے گا, تو بہت اچھی خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج جو اسٹیپ لے رہے ہیں اس میں اسی طرح جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انکم سپورٹ پروگرام کی طرح کوئی ایک جامع پالیسی دے دیں کہ 15 سال تک ہم اسی طرح چلیں گے, تو ایک تسلسل, کیونکہ ایک جو پروجیکٹ ہوتا ہے وہ تقریباً بنتے بنتے بھی اس کو 3 سے 4 سال لگتے ہیں منیمم. تو یہ ایک لانگ ٹرم کام ہے, تو اس میں پالیسی بھی لانگ ٹرم ہونی چاہیے. پھر جب سیکٹر سس روی کا شکار ہوتا ہے تو اربوں روپیہ پھنس جاتا ہے مارکیٹ میں. جب سرکولیشن آف منی نہیں ہوتی تو اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے؟ سر دیکھیں لوگوں کو اپنی ڈلیوری وقت پہ نہیں ملتی, پروجیکٹس ادھورے رہ جاتے ہیں, اکنامی کا پیا بھی سوس ڈاؤن ہو جاتا ہے, تو اس سے تو سارا کچھ میس ہی ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی یہ ہو رہا ہے. پھر وہ جو مڈل کلاس جو جمع پونجی لگاتا ہے کہ میں 3 سال بعد اپنا گھر لے لوں گا, جب وہ نہیں لے پاتا تو وہ تو پھر اور سڑک پر آ جاتا ہے. بالکل یہ. اچھا سر, کچھ بات کرتے ہیں رمضان کے حوالے سے بھی. رمضان میں سر کیا مصروفیات ہونی چاہیے ایک شخص کی جو اس سے دوبارہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرے؟ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ ہے, رمضان کے ایام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رمضان جیسے ہم اپنے کاروبار میں سوچتے ہیں نا کہ جی میں یہ اگر ایک 10,000 روپے کا انویسٹمنٹ کر رہا ہوں تو مجھے اس سے زیادہ نفع ہو, تو رمضان وہ اپورچونیٹی دیتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سیل. اب یہاں تو رمضان میں تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی ایک کی جگہ آپ کو 70 گنا ملے گا, تو یہ تو بڑا ہی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اس مبارک ایام میں ہمیں اپنے اوپر کام کرنا چاہیے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے. 23 سال کا عرصہ لگا قرآن شریف جو ہے وہ نازل ہوا. اس میں وہ واقعات ہیں, وہ چیزیں ہیں جو ہم کسی بھی طرح حاصل نہیں کر سکتے پچھلی قوموں کی, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کلام ہے. اس کے اندر ہمارے لیے نصیحتیں ہیں, احکامات ہیں. ساتھ ہی میں اس میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انسان ہے ایک اگر مشین ہے, ہیومن بینگ اگر ہم کہیں, تو قرآن مجید اس کا ایک مینول ہے. آپ اس کو پڑھیں گے, اس کے ساتھ احادیث کی روشنی آپ جوڑیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ اس دنیا میں کیوں آئے ہیں, آپ کا مقصد کیا ہے, آپ کو کام کیا کرنے چاہیے, اور اخلاقیات کے کیا معیار ہیں. ہر شعبہ ذات کے لیے آپ کو قرآن مجید میں ہر طرح کی رہنمائی مل جائے گی, اور رہتی دنیا تک یہ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے. واہ بہت اچھی بات. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہینے میں کوشش کریں کہ قرآن شریف جو ہم پڑھتے ہیں اس کے ترجمے پہ دھیان دیں اور کوشش کریں کہ اس کو سمجھیں, یہ ہم سے چاہ کیا رہا ہے, اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں. تو یہ کوشش ہمیں پوری کرنی چاہیے. سر ایک کامیاب بزنس مین کے لیے قرآن اور سنت کی روشنی کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سنت کی روشنی سے ہی میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ جو ایک امانت دار تاجر ہوتا ہے نا, اس کا انجام جو ہے نا شہداء اور ان کے ساتھ ہوگا. تو ہمارے لیے تو یہ ذریعہ نجات بھی ہے. کیا بات ہے کہ ہم یہاں سے اس کو لے کے چلیں اور نجات بھی حاصل کر لیں. لیکن حکومتی پالیسی کے تسلسل نہ ہونے کی وجہ سے عوام یہ سمجھتی ہے کہ تاجر امانت دار نہیں ہے, مگر تاجر بھی کہیں نہ کہیں اس مشکلات میں گھر چکا ہوتا ہے. دیکھیں اس کے اندر بہت سارے پہلو ہیں عمر بھائی. ہو یہ رہا ہے کہ ایک تو ہم یہ سمجھیں کہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ نفسا نفسی بہت زیادہ ہے, اجلت بہت زیادہ ہے ہماری جنریشن میں بھی اور لوگوں میں بھی کہ میں جلدی آگے بڑھوں, تو سارے فیکٹرز مل جاتے ہیں, گورنمنٹ کی پالیسیز بھی آ جاتی ہیں, لوگوں کے اپنے بھی ہیں. پھر لائف میں جو ہے نا وہ لگژری بہت آ گئی ہے, تو اب وہ لگژری حاصل کرنا انسٹنٹلی ہر چیز اپنے وقت پہ ملتی ہے, تو اس کے لیے لوگ جو ہے نا وقت دینے کو تیار نہیں ہے. تو یہ سارے سلسلے پھر بنتے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں کہ جو اخلاقیات سے نیچے کام ہوتے ہیں, لوگوں کی زبوحالی کا شکار ہوتے ہیں, لوگ ڈیفالٹ بھی ہو جاتے ہیں, معاملات بگڑ جاتے ہیں. عزیز بھائی ہماری برادری تو جانی اور پہچانی جاتی ہے کاروبار اور سماجی کام کے حوالے سے. اب ہمیں کیا ہو گیا ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ایلیٹ طبقہ ہے یا وہ طبقہ جو نیا دولتیہ ہوا ہے,
اس کا جو کام کرنے کا طریقہ ہمارے اکابرین کے کام کرنے کے طریقے سے الگ کیوں ہو گیا؟ کیا ہم ریاکاری یا دکھاوے کی نظر ہو گئے اور برادری کے بجائے ایسی تنظیموں کو دے رہے ہیں جہاں ہماری نمود و نمائش زیادہ ہو جائے؟ ایکچولی تھوڑا سا کلچر میں ڈفرینس آ رہا ہے. لوگ جو ہے وہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک طریقے سے جو ہے وہ ریاکاری کی طرف جا رہا ہے معاملہ. ہمارے جو بڑے ہیں ان کی تعلیمات میں ہم کافی حد تک دیکھتے ہیں کہ وہ فلاحی کام کو بہت زیادہ ترجیحات دیتے تھے اور اسی وجہ سے جو ہے نا ہمارے بہت سارے ادارے, میں ہمارے ادارے کی بات کرتا ہوں, قطیان ویمن ایسوسیشن جو ہمارا ادارہ ہے ہماری جماعت کا, بہت اچھا کام کر رہا ہے. ہاسپٹلس بھی ہے, ایجوکیشن بھی ہے, سب چیزیں بھی ہے. تو کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کی خدمت پہ اپنی توجہ مرکوز کریں, کیونکہ اس وقت جو ذبح و حالی کا شکار ایک 3 قسم کے طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے جو بہت ہی شرفا ہے, عمرا ہے, امیر ہے, اس کو اللہ پاک نے بہت نوازا ہے. اور ایک طبقہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں مڈل کلاس, سفید پوش طبقہ ہے. اور ایک طبقہ ہے جو بالکل غربت کی لکیر سے نیچے چلا گیا ہے اور ذبح و حالی کا شکار ہے. تو اس وقت جو سب سے زیادہ طبقہ پس رہا ہے, میں جہاں تک سمجھتا ہوں, وہ ایک سفید پوش طبقہ ہے جو بالکل ہی پس گیا ہے اس چکر میں آ کے, کہ ایک طرف بالکل ہائی کلاس ہے, ایک طرف بالکل لو, ہم کہہ سکتے ہیں ان کو, ہمارے سارے بھائی ہیں کہ وہ بالکل ہی ذبح و حالی کا شکار ہے. اور بیچ والا طبقہ جو ہے نا اس کو سروائیو کرنا مشکل ہے, کیونکہ وہ تو مانگ بھی نہیں سکتا. غریب کو تو ہر کوئی دے تو غریب ایڈجسٹ ہو جاتا ہے, لیکن یہ طبقہ جو ہے جو عزت نفس کو سنبھالے ہوئے, اس کے لیے ہمارے پاس کیا پلان ہونے چاہیے؟ کیا ہم صرف اپنے خاندان کو ہی دیکھ لیں تو ہم بہت سارے مسائل سے حل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس طبقے کے لیے نا ہم سب کی ذمہ داری ہے, جتنے بھی جن کو بھی اللہ پاک نے صاحب ثروت لوگ ہیں, جن کو اللہ پاک نے نوازا ہے, سب سے پہلے حق جو ہے نا آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہے, جو ہمارا دین کہتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں سے شروع کریں, پھر اس کے بعد آگے جاتے جاتے ہم جہاں تک پہنچ سکتے ہیں, جتنی آپ کی بساط ہے اللہ نے دی ہے, آپ ان لوگوں کو ڈھونڈیں. کوئی مشکل نہیں ہے ڈھونڈنا, آپ نیت کریں, اللہ پاک آپ کو اس کے لیے اسباب بھی پیدا کر دے گا اور آپ کی راہ بھی ہموار کر دے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. اور یہ جو معاشرے کے اندر جو اس وقت خلافات پھیل گئی ہیں کہ بہت زیادہ ریاکاری ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ چند ایک طبقہ ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں وثوق کے ساتھ کہ بہت بڑا ایک طبقہ جو ہماری نظروں سے دور ہے, جو کام کر رہا ہے اور وہ بڑی خدمت سے کام کر رہا ہے اور اخلاص سے کام کر رہا ہے. تو میں ان کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بڑوں کی محنت ہے, جو تعلیمات انہیں دی ہیں اور وہ اپنی اولادوں میں بھی منتقل کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان خلافات سے بچتے رہیں. سر, آپ تو گزشتہ کافی سالوں سے بہت زیادہ جڑ چکے ہیں گراؤنڈ لیول پہ بھی اور صاحب ثروت لوگوں کے ساتھ بھی. میمن برادری کو اپنی زکوٰۃ برادری کے علاوہ کسی کو دینی چاہیے اس وقت جو حالات ہیں؟ دیکھیں ہو یہ رہا ہے کہ جو ہماری جو میمن کمیونٹی ہے نا بہت اچھا کام کر رہی ہے. کوشش آپ کی ہونی چاہیے کہ آپ اس میں محنت کریں. دیکھیں یہ جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے نا, یہ بھی فرض ہے نا, تو فرض جیسے ہم نماز ادا کرتے ہیں فرض, تو ہم کوشش کرتے ہیں نا کہ ہم سورہ فاتحہ صحیح طریقے سے پڑھیں, سورہ اخلاص صحیح طریقے سے پڑھیں, سجدہ صحیح کریں, اپنا رکوع صحیح کریں, تشہد صحیح کریں. اسی طرح کوشش یہ کریں کہ زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ان سب چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کو جو دین حکم کر رہا ہے نا آپ کے قریبی لوگوں کے لیے کر رہا ہے, تو آپ ان قریبی لوگوں میں جائیں. وہ کون ہے؟ وہ آپ کے قریبی رشتے دار ہیں. اب جیسے آپ کی کمیونٹی ہے تو کمیونٹی سب سے پہلے آپ کے قریب ہوگی, تو آپ کوشش کریں کہ ان کے لیے کریں. ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ کی کمیونٹی میں آپ خدمت کا کام لے سکیں, چاہے جماعت کے توسط سے ہو جائے, انڈیویجول بھی آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. دین یہ نہیں کہتا کہ آپ کو ایک چیز اللہ پاک نے فرض کی ہے تو آپ بس دے کے فارغ ہو جائیں. کوشش کریں کہ لوگوں تک, صحیح بندے تک اس کو پہنچائیں. تو آپ جب یہ پہنچائیں گے تو آپ کے دل کو بھی بڑی تسلی ہوگی اور اللہ کی ذات بھی راضی ہوگی. تو آپ جیسا باشعور اور کاروباری شخص قطیان ویمن ایسوسیشن کی والنٹیئر کمیٹی کا حصہ ہے, پھر ویمن لیڈرشپ فورم, پھر اس کے علاوہ ایف پی سی سی آئی کی جو کمیٹی ہے, آپ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہیں کہ اب ایسے اور لوگوں کو اپنی کمیونٹی کے ساتھ زکوٰۃ دینے کے ساتھ ساتھ جڑنا بھی چاہیے تاکہ ان کی جو سوچ ہے جب وہ کمیونٹی میں آئے گی تو کمیونٹی بہتر انداز سے کام کر سکے؟ اس کے لیے تو میں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں حاجی عثمان پردیسی صاحب صدر ہیں, ان کے ویژن کو, حاجی سمد پردیسی ہمارے چیئرمین ہیں, ان کے ویژن کو میں سلام پیش کرتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ایک ہماری, دیکھیں ہم بھی ایسوسیٹ نہیں کرتے تھے اپنی جماعت کے ساتھ پہلے,
لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو نئی جنریشن، بڑی اچھی ایک بات کی ہمارے حاجی عثمان پردیسی صاحب نے، کہ یہ جو لڑکے ہیں آج کے نئے لڑکے، جب اپنے بڑوں کا بڑے بڑے کاروبار سنبھال لیتے ہیں تو یہ ایک جماعت نہیں چلا سکتے، انہیں کو یہ لے کے آئے، انہیں کو آگے بڑھایا. جب اچھے چہرے آتے ہیں تو لوگوں کا اعتماد بھی بلڈ ہوتا ہے. تو یہ ہر کمیونٹی، پھر اسی رول ماڈل کو ہم دیکھتے ہیں دوسری جماعتیں ہیں، جیت پور جماعت ہے، میں بڑا انسپائر ہوتا ہوں ان سے. حاجی اپنا آصف مجید بھائی ہیں، بڑا اچھا کام کرتے ہیں اور بڑی محنت کرتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ارد گرد کی جتنی بھی جماعتیں جو اچھا کام کر رہی ہیں ان سے انسپائر ہوں اور ان سے اڈاپٹ کریں چیزیں، کہ جو وہ اچھا کام کر رہے ہیں اس کو ہم بھی فالو کریں، جو ہم اچھا کام کریں اس کو وہ فالو کریں. تو یہ کوشش ہے ہماری سب کی ہونی چاہیے کہ اس طرح سے ہم مل جل کے آپس میں کمیونٹی وائز کام کریں، تو اس سے جو ہے معاشرے کی بہت اچھی خدمت ہوگی. اور جب نوجوان ایک کمیونٹی سے جڑتا ہے تو پھر وہ 30-40 سال تک کے لیے جڑ جاتا ہے. بالکل بالکل اسی طرح 30-40 سال تک کے لیے جڑ جاتا ہے. سر مجھے اب یہ بتائیے آپ کی کیا مصروفیات ہوتی ہیں رمضان میں؟ کیا آپ بھی عمرے کی طرف کوشش؟ ہمارا تو کلچر بن چکا ہے، برادری کا کلچر بن چکا ہے کہ ہم نے عمرہ فرض کر لیا اپنے اوپر رمضان کے مہینے. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں بلاوے کا ہے. آج کل کے حالات دیکھ لیں، آج ہم 18ویں روزے میں بیٹھے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اس وقت ویزے نہیں مل رہے، لوگوں نے ہوٹلیں بک کرائی ہوئی ہیں، ٹکٹس لی ہوئی ہیں، لیکن نہیں جا پاتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کام ہے یہ اللہ اور بندے کا کام ہے. اللہ پاک جس کو بلانا چاہے بلاتے ہیں، اور جو آدمی اچھے کام کر رہا ہے، فلاحی کام بھی کر رہا ہے اور اللہ پاک اس کو عمرے کی سعادت دیتے ہیں، تو ہمیں کیوں نہ جائے. اور بار بار عمرہ کرنے کا حکم ہے کہ بھائی آپ کو جب موقع ملے آپ عمرے کے لیے جائیں، اور ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک تو کفارہ ہے، تو آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. بہت اچھی بات کی سر. اگر ایک شخص اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے، اللہ نے اسے عطا کیا، وہ عمرہ کرنے جا رہا ہے، تو پھر ہمیں اس سے تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے. وہ اس کا ایک پرسنل فعل ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کہیں بھی خرچ کرے. سر ہمارے نوجوان بہت زیادہ کتراتے ہیں برادری میں آنے سے، یہاں تک کہ جو شخص برادری کا کام کرتا ہے تو اس سے اچھی نظروں سے بھی نہیں دیکھا جاتا. یہ رویہ کیوں ہے؟ اصل میں جو جنریشن ہے نا ہماری، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش ہی ہم سب کر رہے ہیں، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جتنے بھی زیادہ سے زیادہ نوجوان ہیں ان کو اپنے ساتھ لیں، ایز اے والنٹیئر لیں، ایز اے ان کو لائیں. ان کے اپنے خدشات ہیں، ان کے ذہن میں ایک فگر بنا ہوا ہے کہ یہ جو جماعت جو ہے یا یہ جو ہماری کمیونٹی یہ اچھا کام نہیں کرتی یا نہیں کر پا رہے یا ڈیلیور نہیں کر پا رہے. جب وہ آپ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں، اور جب ایک ہائی ویژن لوگ جب اس کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جیسے میں نے حاجی عثمان پردیسی، حاجی سمد پردیسی کا ذکر کیا کہ ان کا ویژن بالکل ڈفرینٹ ہے ہماری جماعت میں، کہ وہ چاہتے ہیں کہ نئی جنریشن زیادہ سے زیادہ ہے، جو کام ہمارے بڑوں نے جو پودا لگایا ہے، جو آج ماشاءاللہ اتنا بڑھ گیا ہے، اس کو وہ اور آگے تقویت دیں، آگے بڑھائیں. تو کوشش یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو انگیج کریں، بلائیں، چھوٹے سے چھوٹے ایونٹس رکھیں، ان کو بلائیں، ان کو بتائیں کہ کام ہو رہا ہے. آپ دیکھیں والنٹری کام کر دیکھیں، ضروری نہیں ہے آپ جو ہے وہ اپنی مال سے کریں، آپ اپنی صلاحیت سے بھی کر سکتے ہیں، آپ اپنے وقت سے کر سکتے ہیں. تو کسی بھی پیرامیٹر پہ آ کے آپ اگر ڈاکٹر ہیں اور اگر آ کے اگر 1 گھنٹہ ہی آپ دے دیتے ہیں تو یہ تو آپ نے ایک خدمت والا کام کر لیا، تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا. تو کوشش کریں کہ جو بندے کے پاس جو ایکسپرٹیز ہے، تعلیم کے حوالے سے، ایجوکیشن کے حوالے سے جو ایکسپرٹیز آپ دے سکتے ہیں، آئیں، ملیں، دیکھیں، اور اپنا اس میں حصہ لیں. آپ پہ فرض ہے، آپ کی کمیونٹی ہے، آپ کو اللہ پاک نے اگر کوئی صلاحیت دی، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ اس کو پاس آن کریں. وقت کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا رجحان بھی بہت تبدیل ہو گیا. سر آپ تو ایک مذہبی ذہن رکھنے والے شخص ہیں، کیا اب ہمیں اپنے نوجوانوں کو دینی تعلیم بھی ایک جدید پیرائے میں دینے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں دینی تعلیم تو میں یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث اس کو آپ پکڑیں تو اس کے اندر آپ کی سارے مسائل حل ہو جائیں گے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب دینی تعلیم کا معاملہ آتا ہے تو ویسے ہم دنیاوی تعلیم کے لیے تو لندن تک جانے کو تیار ہیں کہ جی ہم چلے. میں اپنی اصلاح کے لیے بات کر رہا ہوں، مجھ میں بھی کمی بیشی ہوں گی، تو میں ساتھ اپنے آپ کو بھی شامل کیے کہتا ہوں کہ میں زیادہ سے زیادہ کوشش کروں گا کہ میں اچھے سے اچھے انسٹیٹیوٹ میں اپنے بچے کو بھیج دوں، یا کہیں پڑھا لوں، یا کر لوں، اسکالرشپ کر لوں، یہ سب. لیکن دین کے لیے میں یہ پیرامیٹر نہیں سوچتا. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم سب نے دین کے معاملے میں بھی کوشش کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لیں، کیونکہ یہ تو فرض ہے ہم پہ، اور یہ تو اب دنیاوی زندگی تو ہے، آخری تو ابدی زندگی ہے. بے شک. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ ابدی زندگی کی مثال دی کہ اگر پوری دنیا کو رائے کے دانے سے بھر دیا جائے اور ایک پرندہ آ کے ایک دن میں ایک دانہ لے کے جائے، وہ رائے کے دانے ختم ہو جائیں گے لیکن وہ زندگی ختم نہیں ہوگی. تو یہ مثال ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ 60-70 سال کی زندگی میں کیا کر رہے ہیں آنے والی زندگی کے لیے. اور دنیا کی زندگی ویسے بھی کھیل تماشا ہے.
اور یہ کھیل تماشا کہیں ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. تو بہت ضروری ہے کہ ہم ہر اینگل سے اپنی زندگی کو لے کر چلتے رہیں تاکہ کامیاب شخص بن جائیں. سر آپ مجھے بتائیے کہ آپ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی گروتھ کہاں دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں, اور وہ کیسے ممکن ہے, اور اگر ایسے ہی چلتا رہا تو پھر رزلٹ کیا ہوگا؟ میں تو بہت زیادہ پر امید ہوں اپنے ملک و قوم سے, اس لیے کہ اب جو کام ہو رہا ہے, جو پرائم منسٹر صاحب کر رہے ہیں اس وقت کام, کہ وہ ریئل اسٹیٹ کی طرف ان کی توجہ مرکوز ہے, وہ فوکسنگ ہے, وہ دیکھ رہے ہیں, آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ڈسکس کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہے کہ اس سیکٹر سے گروتھ ہوگی, اس سیکٹر کے ساتھ جو ہے مختلف انڈسٹریاں چلیں گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائن بات ہے, اور میں تو بہت پر امید ہوں اللہ کی ذات سے بھی, اور پھر پاکستان سے تو مجھے بالکل امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایک نیا بوم دیکھے گا آنے والے وقت میں انشاءاللہ. اس وقت تو یہ ہے کہ لو رسک ہائی ریٹرن مارکیٹ ہے اس وقت پاکستان کی. آپ جو پیسے لگاتے ہیں اس وقت اس میں آپ کا رسک فیکٹر کم ہے, کیونکہ مارکیٹ اس وقت بالکل ڈاؤن ہے. تو آپ جو پیسے لگاتے ہیں اس پہ رسک لو ہے نقصان ہونے کا, اور ریٹرن آف انویسٹمنٹ ہائی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دس از دا ٹائم, اور جب پراپرٹی کا یہی فنومنا ہے کہ جب ڈاؤن فال ہو تو آپ بالکل لیں اس میں, اور جب ہائی رائز پہ جائے تو اس وقت آپ سیل کریں. سر سوسائٹی میں پلاٹس کے بہت زیادہ فراڈ, جو شریف شرفا ہیں وہ بیچارے ہمیشہ اسکیم کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں کہ جب آپ ایک پلاٹ لے رہے ہیں, ایک گھر لے رہے ہیں, تو اس کی چیک لسٹ کیا ہونی چاہیے, کون کون سے ادارے سے آپ چیک کر سکتے ہیں, ڈاکیومنٹیشن کیا ہونی چاہیے تاکہ جب آپ ایک چیز لیں تو وثوق کے ساتھ لے سکیں؟ میں اس میں عمر میں آپ کو سمپل بتاؤں گا. سمپل فارمولا ہے, ویل ریپیوٹیڈ ڈیولپر سے آپ چیز لے لیں جس کی ہسٹری ہو. دیکھیں نا, لوگ لے لیتے ہیں جن کی ہسٹری زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے, اور دیکھیں جو بھی کام ہے کسی بھی ڈیولپر کا وہ آپ کو اس کی ہسٹری سے مل جاتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. اب تو جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے, آپ سسٹم پہ بیٹھتے ہیں آپ کو سب پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ جو ڈیولپر آیا ہے اس وقت اس نے کتنے پروجیکٹس بنائے ہیں, کتنے ڈیلیور کیے, کتنے پائپ لائن میں ہیں, تو یہ تو آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکیومنٹیشن چیک اینڈ بیلنس جو ہے وہ تو ایک سسٹم کا حصہ ہے ہی. وہ تو آپ جب اس ڈیولپر کے پاس جائیں گے آپ سے مانگیں گے تو ڈیفینیٹلی ویل ریپیوٹیڈ ڈیولپر ہوتا ہے جو بھی, وہ آپ کو پرووائڈ سب چیزیں کر دیتا ہے, وہاں سے آپ کو مل جاتی ہیں چیزیں. وہ ہوتا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر یہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہاں شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ پرائز وائز پھنس جاتے ہیں. پرائز کوشش یہ کریں کہ پرائز کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو ڈیولپر ہے آپ کا وہ کتنا مضبوط ہے. ایک ناکامی ہو جائے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ وہ ڈیولپر اتنا مضبوط ہو جس کی بیک گراؤنڈ ہسٹری بہت اچھی ہو. تھوڑا اگر پرائز وائز آپ کو لگے کہ 10-15% 20% ایکسپینسو بھی ہے تو پھر آپ 10-15% کے لیے کہیں اور نہ جائیں, پھر یہیں پہ چلے جائیں. اور ہر سوسائٹی میں پلاٹ نہ لیں, جتنا اسکیم جتنا آپ بچ سکتے ہیں. سر آخر میں چاہوں گا کہ پیغام دیں. ریئل اسٹیٹ میں تو آپ نے بات کی ہمارے میمن برادری کے نوجوانوں کو کہ وہ کیا اس سیکٹر میں اگر آنا چاہ رہے ہیں یا ابھی آئیں تو کن کن چیزوں کا وہ خیال رکھیں, اور ان کا مستقبل کیا ہوگا, مایوس ہو نہ ہو؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ کے ملک میں بہت پوٹینشیل ہے, ٹھیک ہے. تعلیم جو ہے نا وہ ایک ایسا زیور ہے جو آپ کو بلندیوں تک لے کے جائے گا. آپ کوشش کریں کہ آپ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوں اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہیں. دیکھیں نیا دور ہے اے آئی کا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن سسٹم ہمارا بڑا اب تو ماشاء اللہ کافی اچھی یونیورسٹیز بھی پاکستان میں ہیں جو آپ کو اچھی بہترین تعلیم مہیا کرتی ہیں. پہلے تو یہ مسئلے تھے کہ ہمارے پاس تو وہ یونیورسٹی نہیں تھی کہ آپ اس طرح کی تعلیم لے سکیں. اب تو وہ پروفیسرز بھی ہیں, تعلیم کا معیار بھی ملتا ہے. کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ کریں. آپ جب اپ گریڈ کریں گے اپنے آپ کو تو آپ کی جو کوالٹی آف ورک ہے وہ امپروو ہوگا اور آپ کو سکسیس ایزیلی حاصل ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کے اوپر آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ رضا صاحب آپ کی تشریف آوری کا. اور ناظرین یہی بات ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے اور جو لیٹسٹ چیزیں ان کے ساتھ جڑتے رہیں گے تو ہم ریلیونٹ بھی رہیں گے, ورنہ مارکیٹ سے ہم آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے. اجازت دیجیے انجینئر عمیر میمن کو اس یقین اور اپنے پن کے ساتھ کہ ہم ہر لہجہ اپنی لرننگ کو بڑھاتے رہیں گے تاکہ ہم ہمیشہ مارکیٹ میں ان رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.